شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وکذلک یفعلون. آج قیام اللیل میں 3 سورتیں، سورہ نمل اس کا باقی حصہ، پھر سورہ قصص، پھر سورہ عنکبوت. سورہ کے نام عربی میں، اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو نمل کے معنی چونٹی کے آتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے ذریعے بھی کتنی حکمت بھری باتیں قرآن میں کہتا ہے. سورہ قصص اس کے بعد کی صورت ہے. اس کے بعد تیسری جو پڑھی گئی وہ عنکبوت ہے. عنکبوت کے معنی مکڑی. مکڑی تک کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے. الحمدللہ کہ رمضان کو آئے ہوئے 20 راتیں ہم نے گزار لی. 20 پارے ہوئے، 20 راتیں ہم نے گزاری. اب آخری جو 10 راتیں ہیں، سال بھر جس مہینے کا شدت سے ہم انتظار کرتے ہیں وہ رمضان. پھر رمضان میں بھی جو عمل کا حاصل ہے یا ما حاصل ہے کہ جس میں جفاکشی یا محنت کی انتہا ہونی چاہیے تاکہ عبادتوں اور نیک اعمال کے ذریعے ہم اس مہینے کی خوبیوں کو پالیں، یہ آخری 10 دن ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی راتیں بہت افضل ہیں. اس میں سے بھی 10 راتیں بہترین، 5 راتیں اس میں تو شب قدر کو تلاش کرنا ہے کہ بارہا کئی ایک احادیث میں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے 2020/4 روایت نمبر، کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرے میں داخل ہوتے، شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ. شد مئزرہ اپنی کمر کس لیتے. کمر کسنے کے 2 مطالب ہیں. یہ کمر کسنے کا مطلب عورتوں سے دور ہوا کرتے تھے، رات میں جیسے کچھ ہونا ہے وہ تعلقات نہیں کرتے. اور دوسرا مطلب ہے کمر کسنے کا مطلب ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ کام کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے، لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، کہ محنت میں شوق کے ساتھ ہونا ہے. کمر کسنے کا مطلب تیار ہو جانا ہے. اس کے بعد کہا احیا لیلہ، راتیں جاگ کر گزارتے تھے. نہ صرف یہ کہ آپ جاگتے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے اور نیک اعمال کے لیے. کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طریقے سے عمل کر کے بتایا. اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن جو کیا وہ امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تربیت دینے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے ان ساری عبادتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کر کے بتلایا. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ غنیمت جانے اس کی اہم عبادت شب قدر کی تلاش ہے. سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف. اعتکاف کر لیں گے تو بہت ساری خوبیوں سے، کہ پہلے تو دنیا سے کٹ کر، گھر والوں سے چھوڑ کر، ان سے جدائی کر کے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. کہ بہت ساری خوبیاں، لطیف اور بہت قربانیوں والی عبادت ہے. کہ ان 10 راتوں میں سب سے بہترین طریقہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا. اس کے علاوہ جتنی ہو سکے کوشش ان راتوں کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دعا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما. کتنی بہترین دعا ہے. 3 الفاظ، 3 کلمات میں دعا ہے کہ اس میں ضرورتیں، خواہشیں، امیدیں کیا کیا ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس دعا میں شامل رکھا ہے. کہ رضامندی ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اعمال کے لیے آسانیاں پیدا کیے ہیں. مجھے اور آپ کو کوشش ہے، ہونی ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں.
جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورۃ النمل کی ہے. اس میں ملکہ سبا کا واقعہ ہوتا یہ ہے کہ ہدہد نامی ایک پرندہ وہ آ کر خبر دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. نہ صرف یہ کہ انسان چرند پرند جنات تک سے بھی ان کی گفتگو ہو سکتی تھی، بات چیت کر سکتے تھے. ہدہد پرندہ آ کر بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نبی ہیں، پیغام بھیجے. انی القی علیہ کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے ذریعے 114 مرتبہ بسم اللہ آ کر، حالانکہ سورتیں بھی 114 مرتبہ ہیں، لیکن حکمت کی بات ہے کہ سورہ توبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، آ جاؤ اسلام کی حالت. تو وہ مشورہ کرتی ہے. دیکھیے وہ بھی کتنی علم و ہنر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا کہ عورت ہونے کے باوجود مشورہ کرتی ہے. کیا مشورہ آپس میں طے کرتی ہے کہ خود بخود کہ ہم کو کیا کرنا ہے. کہ ایسا سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے آیا ہے. اور یہ بھی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة ما يرجع المرسلون. اور خود مشورے میں جواب کیا ملتا ہے ان کو وزیروں کا، قالوا نحن اولو قوة واولی بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. مشورے میں جواب دیتے ہیں ہم طاقتور تو ہیں، زبردست تو ہیں، جنگجو تو ہیں، وفادار تو ہیں، لیکن تمہیں مسئلہ طے کرنا ہے، تمہیں حکم طے کرنا ہے، حکم صادر کرنا ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تو انہوں نے اس عورت نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. کہ بے شک بادشاہ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے افسدوها اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، افسدوها اور اس میں بگاڑ مچاتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. پھر قرآن گواہی دیتا ہے اس ملکہ سبا کے کلمات وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ کیا جائے گا، ایسا ہوتا رہے گا. دنیاوی انقلابات میں یہی ہوا ہے. جنگوں کی فہرست ہے کہ تاخراتوں میں کسی ایک رات میں بیان کروں گا کہ جنگ عالمی کیا تھے اور اسلامی جنگ میں کیا مقصد تھا. کہ دنیاوی جنگوں میں یہی چیز ہوا. معمولی بات الیکشن میں دیکھ لیجئے کہ پچھلی جو حکومت تھی ان کے افراد کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا. پورے پوزیشن ان سے چھین لیتے، پورے عہدے ان سے سن لیتے، پورے مناصب ان سے ختم کر لیتے، سب اپنے لوگوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنے ہم خیالوں کو لانے کی کوشش کرتے. افسدوہا، یہی قرآن کہتا ہے کہ عزت دار پہلے تو بگاڑ بچا کے رکھ دیتے، تہس نہس کر دیتے اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے. خود دیکھیے کہ انگریزوں کی لوٹ مار کیسی تھی کہ پورا سونے کی چڑیا تھی. یہاں پر 27% ہندوستان کا جی ڈی پی تھا. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں انڈیا کا جو پرسنٹیج ہے جی ڈی پی کا 27% تھا، آج 3 سے 4% ہے. یعنی جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ دنیا کو اتنا یہ لوگ دیا کرتے تھے، پیداوار زرخیزی چیزیں سب، آج 4% دیتی ہے. دیکھیے اس زمانے میں ہندوستان کتنی ترقیوں میں تھا کہ مغل آئے، یہی حکومت کی ہے، یہی محل بنائے، یہی سب کی ہے، یہی کے رعایا کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ نام لوگ ذلیل کرتے ہیں یا بدنام کرتے ہیں، حالانکہ چیزیں ہیں ایسی. تو یہاں بھی یہی کچھ تھا. ملکہ سبا کو اسی کا خدشہ تھا. یہ دنیا کا انقلاب، دنیاوی انقلاب میں یہی کچھ ہوا ہے کہ ہر جگہ جب کبھی فاتح کی حیثیت سے قوم گئی ہے، بادشاہ کوئی گیا ہے، تو جو بھی وہاں کے بادشاہ تھے، رعایا تھے، وزیر تھے، وزراء تھے، سب کو یا تو قید و بند کیا، یا تو ذلیل کیا، یا تو رسوا کیا، یا تو شہر بدر کیا، یا سولی پر لٹکایا، یا زندان میں ہمیشہ کے لیے قید کیا، سوائے اسلامی انقلاب کے. کہ اسلامی انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھا، نہ کہ دنیا آنے والے زمانے میں دیکھے گی. کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا. ہجرت کا واقعہ میں اور آپ جانتے ہی سنے ہیں کہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. کہ عبادتوں کے لیے تکلیف، مصیبتیں. سورہ قصص اسی لیے نازل ہوئی ہے
سورہ قصص جو نازل ہوئی ہے وہ ہجرت کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدشے تھے۔ پہلے تو ایک افسوس کہ مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ زندگی گزری ہے اس مکے کو چھوڑنا پڑا ہے، رشتہ داروں سے دور ہونا پڑا ہے۔ اب جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسے تھی، ہر کوئی آپ کو سازش کہہ کر بلاتا تھا، امین کہہ کر بلاتا تھا، مشوروں میں آپ کو حصہ دیتا تھا، حکم کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے میں آپ کو حکم مانا کرتے تھے۔ وہ اتنا ہی نہیں، اپنے خزانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں بھروسہ تھا، اور اونچے خاندان کے تھے، عزت دار گھرانے کے تھے، شرافت اور جو معیار تھا وہ سارا مکہ جانتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مکے والوں نے جو سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے یہ چیز تھی، اندیشہ تھا کہ اب میں ایک اجنبی شہر میں جا رہا ہوں، کہ وہاں میرا خاندان معلوم ہے نہ میرے طریقے معلوم ہے، لوگوں کی کیفیات کیا ہے، مزاج کیا ہے، ماحول کیسا ملے گا، یہ سارے خطرے، یہ سارے اندیشے، ایک طرف وطن سے جدائی اور دوسری طرف نئے جگہ پر کیا کچھ حالات ہوں گے۔ ایسے حالت میں سورہ قصص اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی تو اچھی گزری، کہ بچپن آپ کا اچھا گزرا ہے، سکون سے گزرا ہے، جوانی اچھی گزری ہے، صادق کہہ کر بلاتے تھے، امین کہہ کر بلاتے تھے، لوگ اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کو حکم مانتے تھے، آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے تھے، لڑائی جھگڑے میں آپ کو صالح اور صلح کرانے والا مانتے تھے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے تلوار لٹک رہی ہے کہ حکم ہوتا ہے ذبیحوا ابناءکم، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جانا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے تلوار لٹک رہی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کیسا، ماں سے جدائی، دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بہایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں کے بعد جوان ہوتے ہیں تو قتل کی تہمت لگتی ہے، پھر شہر چھوڑ کر بھاگتے، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کے لیے بکریاں چراتے، 10 سال کے لیے اندازہ لگائیے کہ اپنے شہر ماحول سب سے دور وہاں جاتے، وہاں رہتے، پھر وہاں سے واپس آتے، پھر فرعون کے دربار میں، پھر وہاں سے فرعون کے لشکر کی وجہ سے دور ہونا پڑتا ہے، بنی اسرائیل کو لے کر جاتے، سمندر درمیان میں آتا ہے، سمندر میں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے، یہاں تک کہ فرعون کو غرق کرتا ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو تو نبوت ملنے کے بعد ہے یہ سب چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو دور، پیدا ہونے سے پہلے بھی لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ کامیابی آپ کو بھی ملے گی، کامرانی آپ کو بھی ملے گی، سکون آپ کو بھی ملے گا۔ تو فتح مکہ کا وہ دن یاد رکھیے کہ جب اسلامی انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی معیت کے ساتھ، سیرت نگار لکھتے ہی 10,000 کا لشکر تھا، لے کر جا رہے ہیں، تواضع اور انکساری کا عالم ہے، ادھر سے نعرے ہوتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، ہم عمار رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، ہم خبیب رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، ہم بلال رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، چن چن کر بدلہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج معافی کا دن، الیوم یوم المغفرہ، کہ آج معافی تلافی کا دن ہے، رحم و کرم کا دن ہے، عفو و درگزر کا دن ہے، یہ اعلان کرایا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک فاتح کیسا ہوتا ہے، اس کی شان کیسی ہوتی ہے، اس کی پیشانی کیسی جگمگاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیسا پیش کرتا ہے۔ لیکن لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ بار بار اونٹ کی جو کوہان ہے وہ آپ کی پیشانی کو لگ رہا ہے، بار بار ان کی کوہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو لگ رہی تھی، کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ تواضع کے کیسے پیکر ہے، حالانکہ فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ شان دیکھیے، تواضع دیکھیے، تواضع دیکھیے کہ بار بار پیشانی کوہان سے لگ رہی ہے ان کی، کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جھکی ہوئی۔ اب جب داخل ہوتے ہیں تو بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب مکے والے جمع ہیں، سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ حالات ہونے والے، کیونکہ ان کی لڑائیاں، ان کی زندگیاں جنگوں پر گزرتی، ان کی جو جنگیں ہیں کہ بدر، تغلب وغیرہ بہت سارے جنگیں 50 100 سال ان کی جنگیں جاری ہوتی تھی، خاندان ختم ہو جاتا، مرنے والا بول کر مرتا کہ میرے بعد جنگ جاری رکھنا ہے، بستر پر مرنے کو وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، اور وہ جانتے ہیں، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے اس دین کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں
لیکن پوچھتے ہیں میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تمہارے لیے کھلے عام معافی کا دن ہے کہ پرانا جو کچھ ہوا بھول جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، من دخل الکعبہ فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کہتے ہیں کہ کعبے میں جو داخل ہوا وہ امانت ہے، اس کے لیے امان ہے، اس کو کوئی چھیڑا نہیں جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ابو سفیان کے گھر میں جس کو ساری لڑائیاں میں بدر کے بعد سے لے کر احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جو بھی لڑائیاں ہیں اس میں وہی سپہ سالار تھا، جب ایمان لایا تو یہ اسلام کا شعار ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں باکمال تھے، بہترین تھے، اسلام لائے تو اسلام میں بھی ان کا مرتبہ ویسا ہی ملے گا۔ تو کہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کے لیے بھی امان۔ یہ ہوتی ہے ایک فاتح کی حیثیت، ایک فاتح کی شان، ایک فاتح کا مقام، کہ چاہتے تو چن چن کر ہر ایک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے کہ کیا کچھ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں اچھڑی پھینکی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن کیا کیا؟ برابر معافی، عام معافی کا اعلان کیا ہے، معمولی معافی نہیں، عام معافی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی انقلاب، نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھا نہ آگے زمانے میں اس طرح چیزیں دیکھ سکیں گے۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے ابتدائی دور میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس چابی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے ہیں، چابی مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ایک دن چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا عثمان بن طلحہ نے کہ اس دن قریش کے اس کا دن ہے، ختم ہونے کا دن ہے، ویسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ تو کہا ضرور آئے گا، دیکھ لینا۔ تو جب یہاں آتے ہیں، فتح مکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتوں کو ختم کر کر زمزم سے دھو کر باہر آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ایک چچا ہے، ایک چچا زاد بھائی ہیں، دونوں انتظار میں ہیں اس چابی کو حاصل کرنے، لیکن آپ ڈھونڈتے ہیں عثمان بن ابی طلحہ اور ان کے ہاتھوں میں چابی تھماتے ہیں اور تھماتے ہوئے کہتے ہیں قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی اور جو کوئی تم سے چھینے گا میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ ہے فاتح کی حیثیت کہ قبضہ، قوت، طاقت، دبدبہ رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آنا، اس کی عزت اسے واپس لوٹانا، اس کا خیال ایسا کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا تو 1,00,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ یہ ہے اسلامی انقلاب، یہ ہے نبوی انقلاب۔ دنیا نے کبھی اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ آگے دیکھ سکے گی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا کہ معافی تلافی کے ساتھ اس میں کام لیا گیا، بدلہ نہیں لیا گیا، کسی کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ بہترین اخلاق پر فائز تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ ہے رحمت کی اعلیٰ مثال فتح مکہ کا واقعہ۔ لیکن آج بھی دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، جو قرآن گارنٹی کے لیے کہتا ہے کہ اسی طرح کہا جائے گا۔ اس انقلاب کے بعد کتنے انقلابات دنیا نے دیکھے ہیں، رومن انقلاب ہے، جرمن ہے، اور پھر مسولینی کا ہے، ہٹلر کا ہے، اور پہلی دوسری کتنے عالمی جنگیں، اور اس میں دنیا نے کیا کھویا ہے سب جانتے ہیں۔ سوائے نبوی انقلاب اور اسلامی انقلاب کے تاریخ کے کسی بھی حصے میں اس طرح کی عظیم الشان فتح اور فاتح کا ایسا کریمانہ اخلاق، کریمانہ سلوک دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سورہ نمل، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک شکر گزار بندے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہے تو سلیمان علیہ السلام کو بہت نوازا کہ انسان تو انسان، جنات، جانور، چرند، پرند، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی۔ ہواؤں کے ذریعے وہ سفر کیا کرتے تھے، پرندوں سے ان کی بات چیت ہو سکتی تھی، چونٹی تک کی وہ آواز کو سن سکتے تھے۔ اتنی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مغرور ہو جاتا، لیکن جب کبھی ملتی سلیمان علیہ السلام کو کوئی نعمت تو کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ
کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ کو کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ کیا ہو کدھر ہو، کیونکہ شکر کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ بہت نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ عزت، دولت، حکومت، دبدبا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا، لیکن ایک تواضع اور انکساری کیا ہوتی ہے کہ ھذا من فضل ربی۔ ہر بار ہے تو سلیمان علیہ السلام یہی کہتے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہی ہوا، پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسے تھی، گھر ایسا ایک ہی کمرہ، پردہ دروازہ تک نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے بہت نوازا، خزانوں کے خزانے ان کے لیے کھولے، حکومتوں کے حکومتیں، روم، ایران، یہاں تک کہ ہندوستان تک صحابہ کرام نے فتح کیا تھا، اور اللہ نے خزانے بھی ویسے دیا۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی کیا حالت تھی، گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، پڑے ہوئے رہتے تھے، لوگ سمجھتے کہ ان کو فکس کی بیماری ہے، مرغی کی بیماری ہے، حالانکہ وہ بھوک سے تلملا جاتے تھے، بھوک کی وجہ سے، کہ سب سے زیادہ تکلیف غربت اس طرح تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ترقی دی تو اس کے بعد جو ناک پوچھنے کا کپڑا ہے وہ کتان کا کپڑا تھا، بہت قیمتی کپڑے سے ناک پوچھ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اتنا نوازا کہ صحابہ کرام رویا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پوری نعمتیں دے دیا تو آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، آخرت میں ہمیں کیا چیزیں ملیں گے، اس وجہ سے وہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا صحابہ کرام کو، علم کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے کہ سب سے بڑا شکر میرے اور آپ کے لیے یہ جو پیشانی ہے، یہاں دیکھیے کہ کتنی آبادی ہے، یہاں 130 سے 140 کروڑ کی آبادی ہے، کہ اس میں سے 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، باقی آبادی کیسی ہے، اور خود مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں کہ خود دوسرے بھی ہیں، غیر مسلمین ہیں، ہر پتھر پر ہے، مندروں پر ہے، مزاروں پر ہے، درگاہوں پر ہے، کہاں کہاں پیشانی ان کی جھکی ہوتی ہے، کہاں کہاں وہ جا کر عبادت کرتے ہیں، کہاں کہاں وہ لوگ مٹھے ٹیکتے ہیں، کس کس سے وہ جا کر مانتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ ہماری پیشانی جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے، ہم مانتے ہیں تو اللہ سے، عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے، اس سے بڑا اور کیا فضل ہو سکتا ہے؟ شکر کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ مجھے اور آپ کو بہترین اور سب سے زبردست دولت کہ سجدہ شکر، کہ شکر کی جو پیشانی ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، غیروں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، مندروں میں، پوجا پاٹ میں اور مورتیوں میں، پتھروں میں کہیں بھی نہیں جھکتی ہے، یہاں جھکتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کے گھر میں جھکتی ہے، اللہ کے لیے جھکتی ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے جھکتی ہے۔ اس سے بڑا شکر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شکر گزار بندے کی مثال ہے۔ اس کے بعد جو مثال ہے وہ ناشکرا بندہ ہے۔ یہاں تو اللہ نے شکر گزار بندے کی سورہ نمل میں مثال پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مثال پیش کی سورہ قصص میں وہ ناشکرا بندہ ہے۔ کون ہے وہ؟ قارون ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ کہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ قارون، روایتوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اللہ نے اسے بہت نوازا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، خزانے اتنے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا کر پھرا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیے، خزانے نہیں، خزانے کی جو چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت متعین تھی، کہ ان طاقتور جماعت اور اس ٹیم کا کام ہی یہ تھا کہ خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ چابیاں اٹھا لے کر پھرنا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دولت کتنی ہوگی کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت اور طاقتور جماعت ہے، کہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے، کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، طاقتور جوان، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت
صرف اس لیے اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی یہ تھی کہ خزانوں کی چابیاں اٹھا کر دیں. اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے لا تفرح، اترا مت، غرور مت کر. اور اس میں اللہ نے کہا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی احسن کما احسن اللہ علیہ، حسن سلوک کر تو جس طرح کہ تیرے ساتھ حسن سلوک کیا گیا ہے. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. تو لوگوں کا خیال رکھ، ضرورت مندوں کا لحاظ رکھ، غریبوں کی مدد کر. اس نے جواب میں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے علم و ہنر کا کمال ہے، یہ مجھے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ملا، اللہ وغیرہ نہیں دیا مجھے، میرے علم کی بلبوتے پر مجھے یہ کیا ہے. تو اللہ نے بھی سوچا کہ اس کو ایک موقع کے حساب سے اس کو عذاب اور عبرت کا مزہ چکانا، ایسے ہی نہیں چکانا ہے، ایک موقع کے حساب سے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون کہ من هو اشد منہ قوۃ. اس طرح کی بات آتی ہے کہ انتظار میں تھا اللہ تعالیٰ بھی کہ بہترین موقع دیکھ کر اسے عذاب دینا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس دن اس کا جنم دن تھا، فرعون کا یا اس شخص کا ہے، اسی کا، قارون کا جنم دن تھا. فخسفنا بہ کہ اس میں فخرج علی قومہ فی زینتی، تو وہ اپنے بالکنی میں زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر پورے اچھے طریقے سے آتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی، آ کر اپنے آپ کو یہ کر کر بالکنی میں پیش ہوتا ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون وانہ لذو حظ عظیم. دنیا کے طلبگار، دنیا کے شوقین، دنیا ماننے والے، دنیا طلب کرنے والے خواہش کر رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، ہمیں بھی قارون جیسی شہرت ہوتی، ہمیں بھی قارون جیسی دولت ہوتی. وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ خواہش ہو رہی تھی. اتنے میں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ لوگ جو نیک لوگ تھے، جو آخرت پر ان کا یقین تھا، وہ کہہ رہے تھے افسوس تم پر، یہ دنیا ہے، دنیا لے کر کیا کرو گے، اصل ذخیرہ تو آخرت کا ہے، اس کی فکر کرنا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ جاہ و جلال شان و شوکت کے ساتھ اپنے پورے رعب دبدبے کے ساتھ وہاں پر آیا ہے کہ پورے لوگ ہیں، تہوار کا موقع ہے، سب لوگ جمع ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی شان و شوکت کو. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت اندر دھسانا شروع کیا. پورے لوگ دیکھ رہے ہیں. فخسفنا به، قرآن کے الفاظ، وبداره الارض، گھر سمیت اس کو اندر دھسانا شروع کیا، اندر ختم کرنا شروع کیا اس کو. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کہ کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی ایک شخص بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا. قرآن کہتا ہے فما كان له من فئة ينصرون من دون الله، کہ اتنے افراد، اتنے جماعت جو بھی کھڑے، اس میں سے ایک شخص بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا؟ وہ تو غرور تھا، اتراتا تھا اور تکبر کرتا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اب جو لوگ، جو دنیا کے طلبگار، دنیا کے شوقین، جو خواہش کر رہے تھے، اب پناہ مانگ رہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی ہے، قارون جیسا خزانہ نہیں دیا ہے، ورنہ وہ عذاب، وہ عبرت انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری شان و شوکت کو مکمل زمین بوس کیا ہے. یہ ہوتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کرتا ہے. انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی اگر عہدہ ملے، ذمہ داری ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، تو یہ سمجھنا ہے، یہ ہرگز نہیں سمجھنا ہے کہ میں بڑا ہوں. کب کس کی باری کیسے آئے گی، کب چیزیں الٹ پلٹ ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اللہ سے مانگیے. اگر مناسب ہے تو دے گا، ورنہ تو آخرت اور جنت کی نعمتیں تو ہمارے انتظار میں ہیں اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہے. تو یہ دو صورتوں میں شکر گزار بندہ اور ناشکرہ بندے کا ذکر ہے، اور اسی طرح صبر کا بدلہ کیا ملتا ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. شکایتیں یا اس طرح کی چیزوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آنے والے دنوں میں شب قدر، لیلۃ القدر کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.